مقابلہ کر سکتی ہے؟ اونچی کہیے وقت کی تیز رفتاری کو 1 کھرب حصوں میں تقسیم کرنے، یہ کوئی مفروضہ نہیں سنا رہا، انٹرنیٹ پر یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ آپ لوگ جمع تفریق کے لیے آج کل کیلکولیٹر استعمال کرتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں، پہلے وہ ایک زمانہ تھا پنجابی کہتے تھے ستو چھیک بتالی ہے، ایک زمانہ تھا آپ 2 دونی 4، 4 دونی 8، 8 دونی 16، 16 دونی 32، 32 دونی 64، اس طرح آپ کرتے تھے۔ اب کیلکولیٹر، یہ آپ اتنی بڑی فیگر کتنا کچھ لکھ دیتے ہیں اور صرف جمع کا یا برابر کا بٹن دباتے ہیں، 80 نینو سیکنڈ میں انجام آپ کے سامنے ہوتا۔ اس مشین کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے نوٹ کرنے والا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے 100 کے قریب، 1000 کے قریب مختلف عدد لکھے، صرف ادھر بٹن دبایا۔ 80 نینو سیکنڈ، یعنی سیکنڈ کے وہ حصے نینو سیکنڈ اربویں حصے میں، ایسے کسی نے پہلے سے حساب لگایا ہوا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس حساب کو مانتے ہو یا نہیں؟ اس جمع کو مانتے ہو یا نہیں؟ یا کہہ دو کہ نہیں نہیں یہ مشین غلط کر سکتی ہے، میں خود لگاؤں گا، تو بیٹھے رہنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جوڑتے رہنا، اور پھر بھی شک رہے گا، دوسرے کو کہو گے ذرا چیک کرو، تو آپ اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ وقت کی اتنی رفتار۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جہاں یہ کشش ثقل نہیں ہے وہاں وقت دھرے کا دھرا رہ جائے گا، وہاں یہ وقت دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ چاند پر چلے جائیں تو زمینی گھڑی اور کیلنڈر ساتھ لے جائیں، گھڑیاں اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیں نا، آپ چاند پر جائیں، اپنا یہ کیلنڈر یہاں سے اتاریں اور ہاتھ کی گھڑی لے کر چاند پر چلے جائیں، تو وہاں ہمارے پیمانے کے حساب سے جس طرح زمین پر ہے 14 دن کے برابر ہوں گے دن رات۔ یہاں کا آپ کا دن رات کا حساب وہاں کتنا ہوگا؟ 14 دن۔ اور اگر چاند پر آبادی ہو جائے اور ان کے سامنے کہا جائے ایک دن، تو 336 گھنٹے کا ہوگا۔ رکھو وہاں جا کے روزہ، کتنا ہوگا؟ اونچی کہیے 336 گھنٹے کا تصور ہوتا ایک دن کا۔ یہاں کے لیے وہی منٹ ہے، وہاں کے لیے وہ طویل مدت، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، یہ میں نے ابھی صرف چاند کا بتایا، اگر عطارد کا بتاؤں، نیپچون کا بتاؤں اور دوسرے آگے چلوں تو میرے پاس پوری تفصیل ہے، لکھا ہوا ہے سب کچھ، میں سنا سکتا ہوں۔ اب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ سنا آپ نے؟ آئیے اب قرآن سناؤں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل ضرورت ہو گئی ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ آ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ معراج روحانی واقعہ تھا، یہ ایسے ہی، ان کو چونکہ نبی کی شان پسند نہیں، اور ہمیں نبی کی شان کے علاوہ نظر کچھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے 2 باتیں آپ کو جو سنانی تھی اس کے لیے سائنس کی جھلک دکھائی۔
کہیں کے لیے وقت اور ہوتا ہے دوسری جگہ کے لیے. زمین کے لیے 1 منٹ ہے, چاند پر جائیں تو وہی مدت لمبی ہو جاتی ہے. سائنس نے مانا یا نہیں مانا؟ اونچی انکار ہو سکتا نہیں. عطارد کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں 87 دن میں ایک چکر سورج کے گرد وہ مکمل کرتا ہے. کتنے؟ اونچی. آپ کی گھڑی 12 گھنٹے 14 گھنٹے, وہ 87 دن. یہ گھڑی بیکار ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو سائنس سنا رہا ہوں. نیپچون آپ کا ایک ستارہ سیارہ گلیکسی مانتے ہیں آپ, اس کا 1 سال ہمارے 165 سال کے برابر ہے. ہمارے آپ کا 365 دن کا 1 سال, اس کے کتنے سال؟ ہمارے 165 ہوں تو اس کا 1 سال. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا, سیاروں میں دیکھیں تو کہیں 1 سال 365 دن کا اور کہیں صرف 28 دن کا, کہیں صرف, اور کہیں کروڑوں برسوں کے برابر, کہیں کروڑوں برسوں کے. کوئی ستارہ اپنے مرکز کے گرد 1000 برس میں اور کہیں 50,000 سال میں چکر پورا کرتا ہے. جب سائنس نے یہ بات بتا دی, آؤ اب قرآن سنو. اصحاب کہف, کہف غار کو کہتے ہیں. کس کو؟ جو لوگ میرے پاس یہاں جمعہ پڑھتے ہیں مسلسل تفسیر میں سورہ کہف میں, وہ بہت تفصیل سے واقعہ سن چکے ہیں. یہاں بہت تھوڑا کر کے سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی 7 افراد, 8واں ان کا کتا جانور. واقعہ قرآن میں ہے. واقعہ سورہ کہف موجود ہے, جس کا دل چاہے پڑھ لے. بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سجدہ کرانے لگ گیا, خدائی کے دعوے. ان 7 افراد نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ بادشاہ نے کہا سنو, میں رب ہوں, مجھے رب مانو, سجدہ کرو, نہیں کرو گے تو گردن مار دوں گا. انہوں نے کہا 1 رات کا ہمیں ٹائم دے دو, 1 رات کی مہلت دے دو, کل جواب دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, سوچ لو, یا سجدہ کر لو یا مرنے کو تیار ہو جاؤ. بہت اچھا. وہاں سے نکلے, آ کے بیٹھے. کریں کیا؟ 7 کے ساتھ اپنا آپ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ایک نے کہا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ. اس کو سجدہ نہیں کرتے, جان جاتی ہے, سجدہ کرتے ہیں ایمان جاتا ہے. جان بھی بچاؤ ایمان بھی. کیسے؟ نکلو یہاں سے, ہم راتوں رات سفر کریں گے, سفر کر کے جائیں گے, ساری رات سفر کرتے رہیں گے, صبح ہوگی کہیں چھپ جائیں گے, یہ ہمیں ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گے, اگلی رات پڑے گی, اس طرح سفر کر کے ہم اس کے ملک سے باہر نکل جائیں گے. جان بھی بچے گی ایمان. چلے نکلے, پیچھے پڑ گیا کتا جانور. انہوں نے کہا یہ جو جانور ہے یہ پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی عادت ہے آواز لگانے کی, اور لوگوں میں مشہور ہے یہ کب بھونکتا ہے؟ جب کچھ دیکھتا ہے. جب کچھ تو یہ بھونکے گا, لوگوں کو پتا چل جائے گا کوئی بات, تو اس کی آواز کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. اس کو اپنے آپ سے دور کرو. ششکارا ہٹایا, وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا تھا, پھر آگے. پتھر سے پھینکے, وہ پھر ہٹا, پھر آ گیا پیچھے. کہا یار بڑا ڈھیٹ کتا ہے, جان ہی نہیں چھوڑ رہا, کیا کرے؟ ڈنڈا تھا, مارا, اس کی ایک ٹانگ توڑ دی. اس کی ایک, ہم پہلے ہی مصیبت میں ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے لیے اور مشکل کر رہا. ٹانگ توڑ دی, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, وہ 3 ٹانگوں سے بھی پیچھے ہیں.
یہ تو ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا، انہوں نے دوبارہ ڈنڈا مارا، دوسری ٹانگ بھی توڑ دی، اب وہ چل نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھے، اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے زبان دے، میں تیرے ان بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، زبان دی۔ اس نے کہا او جانے والو، تم اس لیے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہے میں آواز کروں گا، شور مچاؤں گا۔ سنو، میرے سامنے سے وزیر گزرے، صدر گزرے، امیر گزرے، حسین گزرے، جمیل گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا۔ دولت والے، شہرت والے گزرے، میں پیچھے نہیں لگا۔ تمہارے پیچھے اس لیے لگا کہ تم اللہ والے ہو، تم اللہ والے ہو، اس لیے تمہارے پیچھے لگا، اور تم سمجھتے ہو میں شور مچاؤں گا۔ اور نہ میں پونکا نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں۔ پنجابی کے شاعر صوفی نے ترجمانی کی، اس نے کہا میں بھونکوں گا بھی نہیں، شور بھی نہ میں بھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں۔ انہیں کان دے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ اللہ یا رسول، نیکوں کے پیچھے لگاؤں کہ شاید ان کی سنگت ان کے ساتھ کی وجہ سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور یہ جانور بول رہا ہے، وہ ساتوں کے ساتھ مڑ کے دیکھا اور یہ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اللہ والے تھے، فوراً کہنے لگے ہم نے اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، یہ تو محبت سے پیچھے لگا تھا۔ تو ایک نے کہا اب ٹانگ توڑ دی ہے تو پھر کیا بیٹھے رہو گے؟ جس اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک کر سکتا۔ اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ۔ اور ساتوں ولی تھے، ادھر دعا کی ادھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ والے بگڑی بناتے ہیں یا نہیں؟ بات سچائی کی ہے، اندر سے کھرا ہونا چاہیے۔ ہم جس دن سچے ہو جائیں گے ہماری بھی سنی جائے گی۔ ہم ہوتے شک میں، او پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، ہو دل سے مانگ کے تو دیکھو پھر کرم ہوتا ہے یا نہیں۔ لیجئے جی، اب تک تو صرف کتا تھا، اب ان کا ہو گیا۔ اب تک تو صرف کتا تھا، اب ذرا اونچی، ان کا ہو گیا۔ جب ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ قلب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، ان کا کتا۔ اور پہلے صرف جانور تھا، جب اللہ والوں سے تعلق ہوا ذکر قرآن میں آ گیا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ لیجئے جی، یہ چلے چلتے 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 سفر کرتے رہے۔ آگے آئی ایک غار۔ غار کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ کے اوپر یا پہاڑ کے بیچ میں کہیں خالی کمرہ بنا ہوتا ہے، اندر سے جانے کا چھوٹا سا راستہ، اندر وہ چٹان خالی ہوتی ہے، کمرہ بنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ساتوں اس کے اندر چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے منہ پر یہ کتا اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ ساتوں اندر جا کر سو گئے، ساتوں اندر جا کر اونچی۔ اب واقعہ معراج کا ہے، یہاں ایک بات اور ذہن میں آئی ہے، یہ سو گئے۔ کیا ہوا؟ سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے؟ جب اٹھے، اٹھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا قالوا کم لبستم، کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم،
ان میں سے آپس میں کہنے لگے ہم یہاں ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ, ایک دن یا دن کا آدھا دن, تھوڑا سا ٹائم. اللہ فرماتا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ اس غار میں 309 سال سوتے رہے. کتنا عرصہ؟ مجھے اور آواز چاہیے, ذرا سو کے دکھاؤ. نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں, تم تو ولیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, 309 سال سو کے دکھاؤ. کوئی سو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر, نبی بھی بشر, ان سے کہو ذرا 309 سال سو جاؤ, بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہو سو ہی جاؤ. نہیں سمجھے؟ کتنا عرصہ؟ 309 سال. اگر ہجری کیلنڈر گنو تو 9 بنیں گے 309, انگلش کیلنڈر گنو تو 300 سال سوتے رہے. سو رہے. اٹھنے کے بعد آپس میں پوچھ رہے ہیں ایک دن یا, اونچی کہیے گا, ایک دن یا آدھا دن, تھوڑا سا حصہ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے جو بات سمجھانی ہے وہ ذرا سن لیں, پھر میں مسئلہ بھی جو بات ذہن میں آیا وہ بھی بتاتا ہوں. آپس میں کہا یار بھوک لگی ہے, اور سن, ایک ساتھی سے کہا یہ لے پیسے, جا بازار جا اور کھانے کو کچھ لے کے آ. لے, اور ذرا سن گن بھی لینا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے, کیونکہ ہم رات سے غائب ہیں. کوئی ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ذرا خبر بھی لینا, ٹو بھی لینا. وہ گیا, پہنچ گیا. جس طرح آپ کے یہاں حلوہ پوری کے ناشتے کے اسپاٹ ہوتے ہیں, یہ مرغ چھولے ہیں, طرح طرح کے ناشتے کرتے ہیں نا لوگ. وہ ایک دکان پہ گیا اور کہنے لگا جی یہ 5-6 آدمیوں کا کھانا دے دو. اس نے کہا پیسے. اس نے جب پیسے دکھایا, کہا کون ہو تم, کہاں کے پیسے ہیں یہ؟ اس نے کہا یہیں کے ہیں, میں رات کو یہیں سے گیا ہوں. اس نے کہا میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مجھ سے پہلے میرا باپ بیٹھتا تھا, میرا دادا, ہم نے یہ پیسے یہاں دیکھے. انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, یہ کہیں سے آیا, اس کے پاس کوئی خزانہ ہوگا, یہ پرانے پیسے. وہ خیر جمع ہو گیا, پورا واقعہ آپ نے سنا. لیکن زمانے کے لیے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ اونچی کہیے گا, 309 سال. اور غار والوں کے لیے ایک دن یا, مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. زمانے کے لیے وہ ٹائم 309 سال تھا, اللہ نے غار والوں کے لیے ایک دن یا آدھا دن بنا دیا. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا. اگر نیپچون کا سال ہمارے 165 سال کے برابر, عطارد کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں 87 دن میں ایک چکر سورج کے گرد, پتا چلا زمین پر وقت اور ہے, ان کے لیے وقت اور ہے. سائنس بھی مانتی ہے سب کے لیے ایک پیمانہ نہیں. تو میں تم بھی بشر ہیں, ہمارے لیے پیمانہ اور ہے. نبی بھی بشر ہیں, ان کے لیے پیمانہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی ذرا جواب دیجئے گا. اچھا, 309 سال میں بال جو تھے نا سفید نہیں ہوئے, پہنے ہوئے کپڑے پھٹے نہیں, جھریاں جھریاں رنکل کیا کہتے ہو پڑے بوڑھے ہوئے نہیں, مزے سے سو رہے, مزے سے. آئیے سورہ یاسین پڑھیے. یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا ہے, جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کرو, جنہوں نے نہیں سنا ہوا وہ سن لو. سورہ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟
اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج کا اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس کا ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اسی میں چلتا رہتا. اونچی کہیے، اللہ فرما رہا ہے. سورج چل رہا ہے، زگ زیگ ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، پٹری سے اترتا ہے. سمجھنے کے لیے بات، اس کا جو راستہ مقرر ہے اس پر وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے مقرر کیا. اب سورہ کہف کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جتنے ہو دل کے کانوں سے سننا اور ذرا پھر سمجھنا. اللہ فرماتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، یہاں میں نے کہا نا کتنے مسئلے نکلتے ہیں، سارا اسی پہ. اور محبوب تم سورج کو دیکھو گے. یہ ہوا واقعہ حضرت عیسیٰ کے امتیوں کا ابھی حضور کی ولادت. اللہ فرماتا محبوب تم دیکھو گے. محبوب تم نہیں سمجھے بات کو آپ. لوگ تو دیکھیں گے سر کی آنکھوں سے، محبوب تم نور نبوت سے دیکھو گے. سنیں، جب نکلتا ہے سورج ان کی غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے. وہ سورج جس کا اللہ نے راستہ مقرر کیا ہوا ہے، ولیوں پر دھوپ نہ پڑے، چڑھتے ہوئے بھی بچ کے نکلتا ہے، ڈوبتے ہوئے بھی بچ کے نکلتا ہے. اور جب ولیوں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی. اللہ پڑھ لینا، میں نے آپ کو آیت نمبر بتا دیا، جس کا دل چاہے گھر جا کے پڑھ لینا. سن لو، ذہنوں میں تازہ کر لو. یہ واقعہ بالعموم سنایا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے. ان کے پاس ایک جانور تھا جس کو گدھا کہتے ہیں آپ لوگ، حمار، کھوتا، ڈونکی، اور کیا کیا نام ہے، سمجھ گئے نا، لمبے کانوں والا جانور. ان کے پاس پھل تھے تازہ، یا جوس تھا، تازہ پھل، ان کا نکلا ہوا جوس. کراچی والوں یہ بتاؤ، تازہ پھلوں کا جوس ملک پیک میں نہیں، کسی پاؤچ میں نہیں، کھلا ہوا کتنی دیر کاٹ سکتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم. بو مار جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ اونچی، آپ کے پاس تازہ نکلا ہوا جوس ہو یا پھل ہو، تھوڑی دیر ورنہ پھر ان کے خراب ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں. یہ جو گدھا ہے یہ کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ کچھ وقت گزار سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. آپ نے یہ بات سن لی، اب واقعہ سنیں. بیت المقدس کو بخت نصر نے تاراج کر دیا. یہ بادشاہ تھا، اس نے تباہی پھیر دی. حضرت عزیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے انہوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ اس شہر کو دوبارہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا. حضرت عزیر پر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 برس سوتے رہے. قرآن میں کتنا عرصہ؟ پھر کہیے 100 ایئرز، پورا 100 سال سوتے رہے. اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اللہ اٹھا کے فرماتا کتنا عرصہ تم سوئے ہو، کتنا عرصہ رہے؟
انہوں نے بھی یہی کہا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. اللہ فرماتا ہے 100 سال. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اونچی 100 سال. دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو دن یا آدھا دن، ہم کہتے ہیں 100 سال. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تم کہہ رہے ہو ایک دن یا آدھا دن، دیکھ لو وہ اسی طرح تازہ ہیں، ان میں بو رنگ بدلا نہیں. منظر الی حمارک، اور اپنے جانور کی طرف دیکھو، اس کی کھال بھی ختم، گوشت بھی ختم، ہڈیاں ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہیں. دونوں باتیں، پھلوں پر وہ ٹائم ایک دن یا آدھا دن کا، جانور پر وہ ٹائم 100 سال. اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم تھوڑا کر دے، جس کے لیے چاہے. بات سمجھ آ گئی؟ سائنس سے بھی سمجھا دیا، اور بھی واقعات ہیں، قرآن سے بھی سمجھا دیا. اب محبت کی ایک بات بھی سنا دوں. قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ کان مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 24 گھنٹے جس کو کہتے ہو کتنا ہوگا؟ کہیے گا. مگر سب کے لیے نہیں، سب کے لیے. میرے نبی کے وہ غلام بھی ہیں، ان کے لیے حدیث شریف کے مطابق 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسا عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے. اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، اندازہ کرو لوگوں نے جانا. کافی ہے خوشخبری. آگے چلوں؟ میرے نبی کے دیوانے بنو گے، ان کا نام چومو گے، ان کے گستاخ سے دوستی نہیں رکھو گے نا. اور کچھ غلام خاص ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ 50,000 سال کے برابر دن ایسا ہوگا جیسے 2 سجدوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. اللہ سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں. تو زمانے کے لیے، یہاں کائنات کے لیے وہ اتنا سا ٹائم نبی کے لیے اللہ نے پھیلا دیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کائنات کو روک دیا، وقت کو، نظام کو. یہ دونوں باتیں سائنس سے بھی، اور میں نے آپ کو سمجھانی ہے. یہ ہر سال سمجھاتا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. گھڑی پہنی ہوئی ہے، آواز لگا دو. مانگوں گا نہیں، مانگوں گا نہیں. اللہ وہ دن نہ لائے میں آپ سے کوئی دنیاوی چیز مانگوں گا تو صرف یہ کہ دعا کیا کرو میرے لیے. گھڑی پہنی ہوئی ہے اونچی. پہلے گھڑیاں آتی تھیں آٹومیٹک، چابی والی آتی تھی، اب آتی ہیں بیٹری سیل والی جن کو کوارٹز کہتے ہیں. وہی پہنی ہوئی ہے نا آپ نے. یہ گھڑی ایک جسم ہے، اور اس کا وہ جو بیٹری سیل ہے وہ اس کی جان ہے. وہ اس کی وہ بیٹری سیل نکال دیں گھڑی چلے گی؟ کوئی پوچھے گا کیا ٹائم ہوا، آپ کہیں گے جی بتا نہیں رہی، کچھ پتا نہیں ہے کیا ٹائم ہوا گا، گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے. تو جان نکل جائے جسم حرکت کرتا نہیں. پکی بات، پکی بات. یہ گھڑی ایک جسم کی طرح، اس کے اندر اس کی جان، اس کی روح وہ بیٹری سیل ہے. جب تک اس میں ہے چل رہی ہے. وہ نہ ہو تو ایک بات اور، وہ بیٹری سیل میں جان نہ رہے تب گھڑی چلے گی؟ بیٹری سیل مر جائے گھڑی چلے گی؟ سمجھو، اگر بات کو سمجھ سکتے ہو. گھڑی چلے گی؟
اچھا جی، آپ نے بیٹری سیل نکال لیا، جو ٹائم ہوا گھڑی وہاں رک گئی، گھڑی پڑی ہوئی ہے، آپ نے 6 مہینے تک بیٹری سیل نہیں ڈالا، وہیں پڑی ہوئی ہے. آپ 6 مہینے بعد، سال کے بعد بیٹری سیل ڈالیں گے، کہاں سے چلے گی؟ وہیں سے چلے گی جہاں رک گئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جان نکل جائے تو جسم حرکت کرتا. بلا تشبیہ بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. اصل بات، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے نظام روک دیا، تو کیوں؟ یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے اور اس کی جان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کائنات سے نکلے ساری کائنات رک گئی، کیونکہ جان کے بغیر جسم حرکت نہیں کرتا. جو چیز تھی جہاں تھی رک گئی، کنڈی ہل رہی تھی رک گئی، پانی چل رہا تھا رک گیا، بستر میں گرمی تھی رک گئی، حضور تشریف لے گئے، معراج ہوتی رہی، کائنات کا نظام رک گیا. جب حضور واپس آئے جان جسم میں آئی، جو چیز جہاں رکی تھی وہاں سے پھر شروع ہو گئے. اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بیٹری سیل مردہ ہو جائے گھڑی چلے گی، جسم حرکت کرے گا، اور یہ کائنات چل رہی ہے، اس کی جان زندہ ہے. اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ. اللہ یا رسول، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ اتنی باتیں کیوں کرنی پڑیں؟ روز لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ باتوں کے جواب دے دوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سائنس کی کچھ باتیں رکھی. ہمارے محترم انور کمال صاحب مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی ہے، بڑا شوق ہو گیا ان کو. ان کی بھی ایک بات آپ کو سنا دوں. یہ نمبر کائنات کا عدد معلوم کرتے ہیں، 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9، کیونکہ 109 تک عدد ہیں. کتنے ہیں؟ گنتی کہاں؟ 1 سے اس کے بعد آپ دہائی سینکڑے بناتے رہتے ہیں. 1 کا عدد پہلا عدد ہے، 9 کا عدد آخری عدد ہے. 9 کا عدد اونچی، اور یہ 9 کا عدد ختم نہیں ہوتا. 9 کا عدد اونچی. 9 کا ٹیبل پہاڑا کسی کو آتا ہو پڑھو. 9 ایکم 9 دونی 8 اور 1 9. 9 تیا 7 اور 2 9 چوک 36. 6 اور 3 9 چوک 36 ہو گیا. 9 پنجے 45. 4 اور 5 9 چھیک 54. 4 اور 5 9 ستے 63. 7 پھر وہی 6 اور 3 9 9 8 72. پھر 7 اور 2 پڑھتے جاؤ، ختم نہیں ہونا. یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو آتا کچھ نہیں. مولویوں کو کیا کچھ آتا ہے؟ ذرا آؤ تو صحیح نہ بتائیں تمہیں. یہ ختم ہوتا اللہ نے بنائے ہیں. یہ پہلی مرتبہ جب معراج کا واقعہ جو ہوا تھا اس وقت کیلنڈر کے مطابق 620 عیسوی تھی. کتنی؟
6 और 2 कितने हुए? 8। कितने हुए? 8। ये अनवर कमाल साहब का एक शौक है कि वो हिसाब लगाते हैं। अभी उन्होंने बहुत थोड़ा सा हिसाब लगाया। वो कहते हैं ये 2015 है। ये 2015 को आपस में गिनो, 5 और 1 6, 6 और 2 6 और 2 वहां थे 620, वो भी 8 थे। ये 2015 भी ये वही तवल उनका मिलाया हुआ कि ये 8 अदद कितने बरसों में बना? 620 के बाद 620 के बाद बना 809, फिर 872, 1223, 1286, 1349, 1556, 1691, 1808, 17 मरतबा अब तक वही उन्होंने तारीख बताई कि ये 8 के अदद वाली घड़ी कितनी मर्तबा आई। और इस साल इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जो अदद उस वक्त था वही आज है। ये इनका शौक बताने का। अभी वो बहुत से राज और निकालते रहते हैं, निकालेंगे तो वो इंशाअल्लाह बताएंगे आपको। साइंस के हवाले से और बहुत सी बातें हैं, मैं यहां छोड़ता हूं। ये मैंने इतने जवाब दे दिए, तसल्ली हुई? अक्ल वालों की तसल्ली हो गई? अब वो अक्ल वालों को इसलिए जवाब दे दिए कि वो शक न करें। शक। आओ अब मोहब्बत से हम जिक्र मेराज अपने अंदाज में करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जिसने सैर कराई अपने बंदे को। अल्लाह ने लफ्ज़े सुबहान से इस वाक़े को शुरू फरमाया। क्या मतलब? कोई ये कहे कि कैसे ले गया, ले जा सकता है या नहीं, तो अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, पाक है वो जिसने सैर कराई। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, महबूब आने का दावा तुम ना करो, मैं ले जाने का करता हूं। अगर हुजूर फरमाते मैं गया, हम तब भी कहते आमन्ना व सद्दकना, हम मानते हैं, तस्दीक करते हैं। मगर अल्लाह नहीं चाहता कोई उसके हबीब पर एतराज करे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आने का दावा तू ना कर, ले जाने का बयान मैं करता हूं। उस रब की शान वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है, अपने बंदे को ले जा सकता है। जी बशर होकर अर्श पर कैसे चले गए, जी बगैर ऑक्सीजन के कैसे रहे, गर्म एरिया में से कैसे गुजरे, ठंडे एरिया में से कैसे गुजरे। तो ये तुम सोचते रहो, ले जाने वाला रब है और ये कायनात उसी की बनाई हुई, वो अपने हबीब को ले जा सकता है। वो अपने हबीब को ऊंची, जितनी साइंस आगे बढ़ती जाएगी इस्लाम को साबित करती जाएगी। ये साइंस को झुकना पड़ेगा और झुककर नबी को सलाम करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब मैंने 2 शरई मसले बयान करने, ध्यान से सुन लो। यहां पर कुछ मुखालिफीन ये कहते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका का बयान पेश करते हैं, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां, उन पर करोड़ों सलाम। कहते हैं वो फरमाती हैं, मेराज की रात मैंने हुजूर को बिस्तर से गायब नहीं पाया, बिस्तर से गायब नहीं पाया। तो देखो, मोमिनों की मां कह रही है हुजूर बिस्तर पर मौजूद थे, कहीं गए ही नहीं, और तुम कहते हो सफर पर गए। मैंने कहा इधर आओ, बड़े तुमने फखर से पेश किया है, कौल उनका पेश कर रहे हो, और कुछ अकल है, समझ है? कहने लगे उम्मुल मोमिनीन का बयान। मैंने कहा उम्मुल मोमिनीन हुजूर के घर में कब आई थी? मेराज से पहले या मेराज के बाद? कहते हैं बाद। तो मैंने कहा फिर ये बयान कैसे पेश कर रहे हो? जब वो आई मेराज के सफर के बाद, तो उससे पहले की रिवायत का क्या मतलब? तुम्हारी अकल ठिकाने। हाँ जी, उम्मुल मोमिनीन का एक और भी बयान है, मैंने कहा सुनाइए जी। उनसे पूछा गया कोई अल्लाह को देख सकता है, तो उन्होंने आयत पढ़ी, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। अल्लाह को इदराक नहीं किया जा सकता, कोई आंख अल्लाह को इदराक कर सकती।
ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا، پورا پورا اونچی. بندہ بیٹھا میرے سامنے الٹے ہاتھ پہ، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. میری آنکھ پورا دیکھ رہی ہے نا، اونچی. آپ جتنے بیٹھے ہیں سر کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، موٹائی کتنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا. تو ادراک کے معنی اللہ کو کوئی آنکھ پورا پورا گھیر سکتی، ہم نے کب کہا گھیر سکتی ہے؟ ہم تو رویت دیدار کو مانتے ہیں، گھیرنے کو مانتے. آؤ اب سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تم یا تھوڑی سی آواز نکالو، تم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لنورا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، نہیں فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھا جا سکتا ہے، مجھے کوئی بھی دیکھ سکتا نہیں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. پتہ چلا اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے. ممکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ. اے موسیٰ تم مظہر صفت ہو، سوال کر دیا تم نے ذات کا، تم نہیں دے سکتے، تم ہو مظہر صفت. میری ذات ایک ہے اور مظہر ذات محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے. مجھے دیکھے گا تو میرا حبیب کملی والا دیکھے گا، اور کوئی دیکھ سکتا. وہ تھے تمنائی. اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، فلما تجلی ربو، اللہ نے صفاتی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ از خود رفتہ ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. تو پتہ چلا پہاڑ کا قائم رہنا ممکن ہے، تو اللہ کا دیکھا جانا بھی اونچی. ہم دیدار مانتے ہیں، ادراک مانتے، کیونکہ اللہ جسم سے، جسمانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے. کوئی آنکھ اس کو گھیر سکتی. دیدار مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ اونچی. سنیو پھر ایک خوشخبری سنو. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری شریف میں، حدیث کی کتابوں میں. جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو، کہیں گے بڑے خوش. جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائے گا آؤ تمہیں خوش کروں، تمہیں خوش کرتا ہوں. اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. اللہ جنتیوں کو اپنا. حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں شبہ نہیں ہوتا،